بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون صدق الله العظيم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اور وہ زمانہ بھی یاد کرو کہ جب ہم نے تم سے اے یہود عہد و پیمان لیا، میثاق لیا، قول و قرار کیا کہ لا تسفکون دماءکم کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم اور ایک دوسرے کو ان کے وطنوں سے جلا وطن نہیں کرو گے، نکالو گے نہیں. ثم اقررتم پھر تم نے اقرار کیا، وانتم تشہدون اور ایسا صریح اقرار کیا جیسے تم شہادت دیتے ہو، گواہی دیتے ہو. ثم انتم پھر اس قول و قرار کے بعد، اس عہد و پیمان کے بعد، ثم انتم پھر تم آنکھوں کے سامنے موجود ہو، کیا ہؤلاء تقتلون انفسکم کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو، وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ اور ایک دوسرے کو وطن سے نکالتے بھی ہو، یعنی فَرِيقًا مِّنْكُمْ تم میں سے ایک فریق دوسرے کو نکالتا ہے اس کے وطن سے، اس کی زمین سے، اس کی جگہ سے، مِنْ دِيَارِهِمْ اس کی اپنی جگہ سے نکالتے ہو. تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ تم چڑھائی کرتے ہو ان پر، بِالْإِثْمِ گناہ کے ساتھ، والعدوان اور ظلم کے ساتھ. وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ اور اگر لوگوں میں سے کوئی گرفتار ہو کر آ جائے، اسارا قیدی ہو کر آ جائے تمہارے پاس، تفادوہم تو تم ایسوں کو خرچ کر کے رہا کرواتے ہو. وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ اسی طرح تم پر حرام ہے ان کا نکالنا بھی. جس طرح تم قیدیوں کو، تمہارے لوگ اگر قیدی ہو کر آ جائیں، جس طرح تم انہیں رہا کرواتے ہو، اسی طرح ان کا ان کے دیار سے نکالنا بھی تم پر حرام ہے. افتؤمنون ببعض الکتاب کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو، وتکفرون ببعض اور بعض کا انکار کرتے ہو. فما جزاء من یفعل ذلک اس کا بدلہ کیا ہوگا جو یہ کام کرتا ہے، منکم تم میں سے، الا سوائے اس کے کہ خزی فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگانی میں رسوائی، ویوم القیامت اور قیامت کے دن، یردون الی اشد العذاب کہ ان کو ڈال دیا جائے گا سخت ترین عذاب میں، دھکیل دیا جائے گا. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور اللہ تبارک و تعالی غافل نہیں اس سے جو تم کرتے ہو. یہاں پر یہود جو مدینہ میں آباد تھے، ایک قبیلہ تھا بنو قریظہ کا اور ایک قبیلہ تھا بنو نذیر کا. اور اسی طرح مدینہ میں مشرکین کے بھی دو گروہ آباد تھے، ایک اوس اور ایک خزرج. اوس اور خزرج کی آپس میں دشمنی تھی، اور اسی طرح یہود کے جو دو قبائل تھے بنو قریظہ اور بنو نذیر، ان کی آپس میں دشمنی تھی. چنانچہ بنو قریظہ نے اوس کا ساتھ دیا مشرکین میں سے، اور بنو نذیر نے خزرج کا ساتھ دیا. اب جب اوس اور خزرج کی آپس میں لڑائی ہوتی تو جو ان کے دوست تھے بنو قریظہ اور بنو نذیر، بنو قریظہ اوس کے اور بنو نذیر خزرج کے، تو وہ بھی اس لڑائی میں کود پڑتے. اب یہ دونوں یہودی تھے، پھر اتنے لڑتے کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرتے، اور یہ یہودی بھی آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرتے. اوس اور خزرج تو قتل ہوتے ہی ہوتے، لیکن یہ جو یہودی تھے یہ بھی آپس میں ایک دوسرے کے ہاتھوں قتل ہوتے، یا اتنا پریشان کرتے کہ قریظی جو ہے وہ اپنا علاقہ چھوڑ کر چلے جاتے، یا بنو نذیر والے اپنا علاقہ چھوڑ کر چلے جاتے.
اور اگر ان میں اوس اور خزرج کی لڑائی میں جب یہ آئے تو اوس نے کسی کو گرفتار کر دیا، کسی یہودی کو، اپنوں کو بھی گرفتار کیا، یہودیوں کو بھی، بنو نذیر کو گرفتار کیا. اسی طرح خزرج نے، انہوں نے بنو قریظہ میں سے کسی کو گرفتار کر لیا. تو اب یہودیوں کو بڑی فکر ہوتی کہ ہمارا یہودی پکڑا گیا. تو اب وہ آپس میں کیا کرتے، پیسے روپے ملاتے اور اس قیدی کو چھڑا دیتے. اللہ تبارک و تعالی نے تورات میں جو یہودیوں سے عہد و پیمان لیا تھا وہ 3 باتوں کا تھا. نمبر 1، آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو گے. نمبر 2، ایک دوسرے کو اپنے علاقوں سے بے دخل نہیں کرو گے، جلا وطن نہیں کرو گے. اور نمبر 3 کہ اگر تم میں کا کوئی قیدی ہو جائے تو اس پر روپے پیسے خرچ کر کے اس کو رہا کرواؤ. اب یہ جو یہودی تھے یہ آپس میں قتل و قتال بھی کرتے اور ایک دوسرے کو جلا وطن کرنے میں مجبور بھی کرتے. اس میں تو بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے، لیکن اگر کوئی یہودی قید و پابند میں آ جاتا تو اس کو رہا کرانے کی بڑی کوشش کرتے، اور وہ آسان بھی تھا، روپے پیسے کی کمی نہیں تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے یہود، جو تم سے عہد و پیمان لیا تھا 3 باتوں کا، 2 میں تو تم نے عہد توڑ دیا اور تیسرے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے کر تم انہیں رہا کروا رہے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو اور کتاب کے کچھ حصے کا انکار کرتے ہو؟ ایک تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں یہ جو انہوں نے عہد کیا اور توڑا، ان دونوں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے ان 2 آیات میں فرمایا. اور یہ جو فرمایا فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یہ شدید تنبیہ فرمائی کہ بعض چیزوں پر ایمان لانا اور بعض کا انکار کرنا، ایسا بعض پر ایمان لانا یہ کوئی فائدہ مند نہیں، کیونکہ ایمان تو 100% لانا ہے تب جا کر فائدہ ہوگا. اگر کوئی شخص دین کے کچھ ضروریات کا اقرار کرتا ہے، اس پر ایمان لاتا ہے، اور کچھ ضروریات کا انکار کرتا ہے تو کچھ پر ایمان لانے کا فائدہ نہیں، کیونکہ ضروریات دین میں سے کسی ایک چیز کے انکار کرنے سے انسان دائرہ اسلام سے مسلمان خارج ہو جاتا ہے. لہذا بعض پر ایمان لانے کا کچھ فائدہ نہیں رہا، کیونکہ قرآن کا حکم یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، الحمدللہ، کہ ایمان والو پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ. لیکن یہود جو آسان لگتا، جو ان کی طبیعت کے موافق ہوتا، اس پر تو عمل پیرا ہوتے، اور جو ان کی طبیعت کے مخالف ہوتا اس پہ کیا کرتے بھائی، اس کو چھوڑ دیتے. یہاں جو قرآن نے بعض کا انکار کرنا اور بعض پر ایمان لانا، یہ محاورہ شرعیہ ہے. محاورہ شرعیہ یہ ہے، قانون اور اصول یہ ہے کہ جب تک کسی حلال کو حلال جانتا ہے، حرام کو حرام جانتا ہے، کسی حرام کو حلال نہیں جانتا تو وہ کافر نہیں ہوتا، بے عمل ہوتا ہے. لیکن یہاں جو وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، بعض کا انکار کرتے ہو، یہ احکام شرعیہ میں محاورتاً کہ کوئی شدت سے دین کے بڑے بڑے چیزوں کو چھوڑنے لگ جائے تو اسے کہا جاتا ہے کہ تم تو ایسے ہو جیسے کہ دین کا انکار کرنے والے ہو. جیسے کہ فضائل اعمال میں وہ احادیث ہیں کہ جس میں کہا کہ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے تو وہ کافر ہو جاتا ہے. علماء کرام نے وہاں پڑھتے سنتے ہیں کہ اسے مقید کیا ہے انکار کے ساتھ، کہ اگر کوئی انکار کر دے گا تو وہ کافر ہو جائے گا، اور اگر انکار نہیں کرے گا تو بے عمل ہوگا، اور ایسا بے عمل کہ دین کے اہم ترین جز کو نہ ماننے کی وجہ سے گویا کہ اس نے کافروں والا کام کیا. تو یہاں یہود کو سخت تنبیہ کی کہ تم بعض کتاب پر عمل کرتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو، بعض کتاب پر ایمان لاتے ہو اور بعض کتاب کا انکار کرتے ہو. ایسا ایمان لانا کوئی ایمان لانا نہیں ہے، کیونکہ ضروریات دین میں سے کسی ایک چیز کا انکار کرنے سے ہی انسان کیا ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے. اب اگر کوئی نیک اعمال کر بھی رہا ہے تو اس کا آخرت میں اسے کوئی فائدہ نہیں،
پھر آگے اللہ فرما رہے ہیں فما جزاء من یفعل ذلک منکم، جو شخص ایسا کرے کہ ادھر عہد و پیمان کرے اور عہد و پیمان کے بعد فوراً اس کو توڑ دے، اگر کوئی شخص ایسا عمل کرے تو اس کا کیا بدلہ ہوگا؟ کہا کہ سوائے اس کے کچھ نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں ان کو رسوائی ملے گی اور آخرت میں وہ سخت عذاب کی طرف دھکیل دیے جائیں۔ چنانچہ بنو قریظہ کو جو دنیا میں رسوائی ملی وہ یہ ملی کہ وہ مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوئے اور قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی، اور بنو نذیر جو ہے ان کو دنیا میں یہ رسوائی ہوئی کہ انہیں خیبر سے نکال دیا گیا اور شام کی طرف دھتکار دیا گیا اور ہمیشہ سے کے لیے مسلمانوں نے انہیں مدینہ سے نکال دیا۔ یہ دنیا کی رسوائی تھی، اور آخرت کی کیا کہ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، کہ سخت ترین عذاب کی طرف دھکیل دیے جائیں گے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ نے اپنی مخلوقات کی پیدائش کے بعد انہیں ایسے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ ایک نظام کے اندر انہیں رکھا ہوا ہے۔ ان میں سے اگر کوئی انکاری ہے، کوئی گناہوں کی طرف جانے والا ہے، کوئی اگر ان میں سے نافرمانی کرنے والا ہے تو اللہ اس کے عمل سے غافل نہیں، اللہ ڈھیل دیتے ہیں، لیکن جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی سخت پکڑنے والے۔ یہاں ان آیات کریمہ میں دو باتیں بیان کی، تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، کہ تم چڑھائی کرتے ہو اپنے ہی لوگوں پر گناہ کے ساتھ، اور العدوان ظلم کے ساتھ، گناہ کے ساتھ اور ظلم کے ساتھ، دو الفاظ استعمال فرمائے، کیونکہ یہاں پر وہ اللہ کے حقوق کو بھی پامال کر رہے ہیں اور بندوں کے حقوق کو بھی پامال کر رہے ہیں، حق اللہ کو بھی کی پامالی کر رہے ہیں اور حق العباد کو بھی پامال کر رہے ہیں۔ اسے اللہ تبارک و تعالی نے دو الفاظ استعمال فرمائے، تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس درس سے آج کے مسلمان کو کیا سبق ملتا ہے؟ تو آج کا مسلمان بھی ان دو حالوں سے خالی نہیں، کہ آج کا مسلمان بھی یہ چاہتا ہے کہ قرآن مجید کے بعض احکامات کو مان لے اور بعض کو چھوڑ دے۔ چنانچہ بعض کے ماننے میں اس قدر آگے ہیں کہ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیتے ہیں، اور بعض کے چھوڑنے میں اس قدر غافل اور غفلت میں ہیں کہ اس عمل کی طرف جانے کے لیے تیاری۔ آپ نے کتنے ہی لوگ ایسے دیکھے ہوں گے کہ حج عمرے میں بہت آگے، صوم و صلات کے پابند نہیں، غریبوں کے ساتھ مدد کرنے میں ان کا کوئی ثانی نہیں ملتا، لیکن قرآن و سنت کے دیگر اعمال کی طرف وہ کبھی دیکھتے ہی نہیں، کبھی سوچتے ہی نہیں، اور ان کے یہ جتنے بھی جرائم ہیں وہ ان کی سخاوت کے پیچھے چھپے رہتے ہیں۔ لوگ انہیں اپنے ہاں مہمان بناتے ہیں اور ان کا اعزاز اور اکرام کرتے ہیں۔ کتنے ہی دیندار، بے دین لوگوں کو چھوڑیے، دیندار لوگ ہیں اور دین میں بڑھ چڑھ کر عمل کرنے والے ہیں، لیکن رشوت لینا اور دینا ان کے لیے کوئی عیب نہیں۔ کتنے ہی دیندار لوگ ایسے ہیں کہ صوم و صلات کے پابند ہیں، حج عمرے کے پابند ہیں، حسن سلوک کے پابند ہیں، لیکن وہ میراث میں اپنی بہنوں کو حقوق دینے کے لیے تیار نہیں، وہ یتیموں کا حصہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ تو جس طرح قرآن مجید کی یہ آیات یہود و نصارہ کی بے اعتدالیوں کا تذکرہ کر رہی ہیں، وہیں پر اس درس سے مجھے اور آپ کو بھی یہ سبق مل رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ پورے کے پورے دین میں داخل ہو جائے۔ اگر یتیموں اور مسکینوں کی خدمت کرنا ہم ثواب سمجھ رہے ہیں تو وہیں پر نماز پڑھنا بہت بڑے ثواب کی بات ہے، وہیں پر قرآن کی تلاوت بہت بڑے اجر و ثواب کا باعث۔ اگر ہم حج اور عمرے کا بار بار اہتمام کر رہے ہیں تو وہیں پر میراث کو صحیح طریقے سے تقسیم کرنا قرآن و سنت کی روشنی میں وہ بھی ضروری ہے۔ تو یہ نہیں کہ بعض چیزوں پر ہم عمل کر لیں اور بعض کو چھوڑ دیں، یہ تو یہود کی عادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہود و نصارہ کے نقش قدم پر نہ چلنے دے، اور یہود و نصارہ کے طرز عمل سے ہٹ کر کامل درجے کا دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں
کہ انہوں نے دنیاوی زندگانی کو لے لیا آخرت کی زندگی کے بدلے، خرید لیا وہ کہ دنیاوی زندگانی کو اختیار کر لیا، آخرت کو چھوڑ دیا، دنیا کی عیش و عشرت میں منہمک ہو گئے اور آخرت کی عیش و عشرت کو بھول گئے اور آخرت کی وعیدات اور آخرت کی سزاؤں کو بھول گئے۔ فلا يخفف عنهم العذاب، ان سے عذاب کو کم نہیں کیا جائے گا اگر وہ اسی طرح دنیا سے چلے کہ انہوں نے دنیا کو ہمیشہ ترجیح دی اور آخرت کو چھوڑ دیا، ایک کفر کے ساتھ اور ایک ایمان کے ساتھ۔ اگر ایمان کے ساتھ ایسا کیا تو ایک نہ ایک دن وہ جہنم سے آزاد تو ہو جائیں گے، لیکن نہ جانے کتنا عرصہ جہنم میں جلنا پڑے۔ لیکن اگر کفر کے ساتھ چلے گئے اور دنیا کی زندگانی کو اختیار کیا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، تو پھر ہمیشہ ہمیشہ جہنم اس کا ٹھکانہ ہے اور جو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں فلا يخفف عنهم العذاب، عذاب کو ان پر سے کم نہیں کیا جائے گا، ولا هم ينصرون۔ آج دنیا میں تو دیکھتے ہیں کہ سفارش سے لوگ چھوٹ جاتے ہیں، آج دنیا میں تو دیکھتے ہیں کہ مال و زر دے کر چھوڑ دیا جاتا ہے، آج دنیا میں دیکھتے ہیں اگر سفارش اور مال و زر کام نہ آئے تو جتھا لے کر قوت اور طاقت کے ساتھ اپنے آدمی کی مدد کر کے اس کو چھڑا دیتے ہیں۔ لیکن اللہ فرما رہے ہیں وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اللہ کی طاقت کے سامنے کوئی طاقت کے بل بوتے پر اس کی مدد بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو آخرت کی فکر نصیب فرمائے، قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی درس قرآن دینے اور سننے میں ہم سب کو اخلاص کی نعمت کے ساتھ مالا مال فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کے جذبے سے کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔